سینے کے سے نکل گیا. یخرجو من بین الصلب والترائی، یہ اللہ کی بات ہے، فائنل بات. کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں جو اس سے زیادہ کوئی مضبوط بات لا سکے. خدا وحدہ لا شریک، اس کا کلام بھی بالکل وحدہ لا شریک ہے، اس کو کلام کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. جو کہہ دیا وہ آخری بات ہے. بندہ بھلے ہی آج بولے کہ صحیح نہیں ہے، مگر 10 سال کے بعد اس کو بولنا پڑے گا کہ بات وہی سچ ہے جو خالق کائنات نے کہی. اس لیے سب سے زیادہ قرآن پڑھا جانا چاہیے، اور سب سے زیادہ قرآن پڑھے جانے والے کو عزت دینی چاہیے. چاہے ایک ڈسٹرکٹ کا ڈی ایم کوئی آ جائے، وہ صاحب سائنس پڑھا ہے، انگریزی پڑھی ہے، میتھ پڑھا ہے، فزکس پڑھی ہے، بائیولوجی پڑھی ہے، اور جی کے جی ایس کا مطالعہ کیا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا پاؤں چوموں. اگر کوئی ذلیل آدمی کے ڈی ایم کا پاؤں چومتا ہے تو سمجھ لیں کہ 99.9% مفاد وابستہ ہے. 2 روپے کی خاطر نوکری کے شوق میں یا اپنا ٹھیکہ لینے کے لیے کسی وجہ سے اس کا پاؤں چومتا ہے. ایسا ہے ہی نہیں کہ ایک آدمی میتھ پڑھے اس کا پاؤں چھوٹ جائے، ایک آدمی فزکس پڑھے اس کا ہاتھ چھوٹ جائے. نہیں، انہوں کو سمجھ لے، عالم اور فقیہ بن جاتا ہے، وہ جان لے، وہ خود اس بات کا احساس کرے کہ اللہ نے وہ نعمت ہم کو دی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں. 1000 ایکڑ زمین کا جوتنے والا لینڈ لارڈ تو ہو سکتا ہے، وہ زمیندار تو کہلا سکتا ہے، لیکن نائب پیغمبر کبھی نہیں کہلا سکتا. نائب پیغمبر وہ کہلاتا ہے بھلے ہی وہ کرائے کے گھر پر، بھلے ہی وہ صاحب مزدوری کرنے والے کا بچہ ہو، لیکن اگر فقیر ہے، عالم دین ہے، تو اس روئے زمین کا سب سے بڑا اعزاز کہ وہ نائب رسول، نائب پیغمبر کہلاتا ہے. تو اب اگر اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، اگر وہ نائب پیغمبر ہے، فقیر ہے تو، اور اگر ایسی ہی حلیہ بنایا ہوا ہے، جیسے گاؤں سماج میں جھولا چھاپ کا اوپر ہوتا ہے، صاحب چھپڑا گیا 2-3 مہینے رہا، انجیکشن دینا سیکھ گیا، اور کروسین ڈائزین ساری دوائیوں کو جان گیا، اور وہ موٹر سائیکل میں ایک ڈبے میں دوائی رکھ کے گاؤں گاؤں گھوم رہا، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب. تو اب آدمی پڑھتا ہے، لکھتا ہے، نیٹ نکالتا ہے، اور پھر MBBS کا 5 سالہ کورس مکمل کرتا ہے، تب وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے. آقا علیہ السلام کے بھی گلے میں لوگوں نے چاچا داؤد سے کھینچا، جو کائنات کے مالک و مختار ہیں، محبوب پروردگار ہیں، ان کو بھی حالت سجدہ میں لوگوں نے ان کی اوجڑی ان کی پیٹھ پر رکھ دی. یعنی کوئی ایسا ٹارچر کا، تکلیف کا طریقہ کافروں نے نہیں چھوڑا. مگر آج ان سے دشمنی کرنے والے کسی کافر کا کوئی بچہ دنیا میں موجود نہیں، ان کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں. مگر جنہوں نے تکلیفیں سہی، جنہوں نے دین کا کام نہیں چھوڑا، جنہوں نے اللہ کی طرف سے ملی ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھایا، آج ان کا نام 200 کروڑ مسلمانوں کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. محمد احمد، محمد سمر، محمد قمر، محمد توسیق، محمد اسرار، محمد مشہور، محمد منظور. یہ لفظ محمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ لفظ محمد کا مطلب ہے کہ وہ بندہ محمد عربی کا غلام، یہ ان کا فالوور ہے. 200 کروڑ لوگ دنیا میں ہیں جو محمد عربی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہیں. یہ تو ہو گئے جو ان کا کلمہ پڑھنے والے. اس کے علاوہ ایک بڑی آبادی ہے دنیا کی جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے فیضیاب ہو رہی ہے. بہت سارے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر اسے مصطفیٰ کی ہزاروں حدیثیں یاد آتی. ان کے مارگدرشن کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے. اپنی زبان میں تسلیم میں علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلوار. یہ اعلیٰ حضرت نے کہا بہرے تسلیم میں علی میدان، مولا علی کو سلام کرنے کے لیے میدان میں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں. اتنے بڑے مجاہد. انہوں نے کیا کہا کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایمان اور صبر دونوں میں گہرا سبب ہے.
جہاں ایمان ہے وہاں صبر، جہاں صبر نہیں ہے وہاں ایمان بھی نہیں۔ جس طرح سر ہے اور یہ دھڑ دونوں ملنے کے بعد جسم تیار ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں برین میں، اور آدمی کے ہاتھ پاؤں سارے پارٹس کو کنٹرول کرنے والا یہ ہیڈ ہے، یہ سر ہے، یہ سردار ہے۔ اس لیے ہیلمٹ پہننے کا آدیش ہے کہ اگر ہاتھ ٹوٹے، پاؤں ٹوٹے، سب کچھ بھی ٹوٹے، سب کا مناسب علاج ہے، اور بندہ چاہے ویل چیئر پہ رہے مگر وہ زندہ رہے گا۔ مگر یہ برین ہی اگر خطرے میں پڑ جائے تو بندہ ناکارہ ہے، مردے سے بدتر ہے۔ چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو وہ زندہ رہنے کے باوجود مردے سے بدتر ہے۔ اس لیے برین سلامت رہنا چاہیے۔ یہ برین ہی ہے جو سارے پارٹ کو گائیڈ کرتا ہے۔ یہ برین ہیڈ ہے، سردار ہے سارے جسم کا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ سر ہے مگر جسم نہیں ہے تو سر بیکار ہے، اور جسم ہے سر نہیں ہے تو دھڑ بیکار ہے۔ دونوں کے ملنے سے ایک جسم بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایمان اور صبر، یہ دونوں کے ملنے سے ایک کامیاب وجود تیار ہوتا ہے۔ جہاں ایمان ہے وہاں کمپلیٹلی صبر کرنا ہوگا۔ کوئی اللہ کو گالی دے گا، صبر کرنا ہوگا۔ کوئی حضور کی توہین کرے گا، صبر کرنا ہوگا۔ کوئی قرآن کے خلاف بولے گا، صبر کرنا ہوگا۔ کوئی نماز کے خلاف بولے گا، صبر کرنا ہوگا۔ جیسے ایک خطیب صاحب مربوطہ، ابھی کل پرسوں کی نیوز ہے، انہوں نے سوال کیا کہ صاحب پانی سیف واٹر کا اعلان پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پانی بچائیے، پانی بچائیے، پانی کی قلت ہو رہی ہے۔ یہ 5 وقت وضو میں پانی برباد کرنا، یہ اسلام کا کون سا قانون ہے؟ یہ نہانا، غسل کرنا، اچھی طرح سے پاکی حاصل کرنا، پانی کو بہانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ نیچرل ریسورسز کے خلاف کھلواڑ ہے کہ آپ پانی کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں، جبکہ اس خبیثہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وضو کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز عبادت ہے اس کی جس نے ہمیں پانی دیا، جس نے ہمیں سمندر دیا۔ تو اگر ہم دنیا کے کام کرنے کے لیے، گاڑی واش کرنے کے لیے اگر ہم ہزاروں لیٹر پانی بہاتے ہیں، اگر ہم نے 2 لیٹر پانی دینے والے خدا کی عبادت کے لیے میں نے وضو میں صرف کر دیا تو تعجب کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 لیٹر کیا، اگر ہزاروں لیٹر اگر وضو پہ خرچ کرنا پڑے تو خرچ کر دے، یہ فضول خرچی نہیں، یہ عین عبادت ہے۔ کیونکہ جو پانی دینے والا ہے، میں اسی پانی دینے والی کی عبادت کرتا ہوں۔ اب پانی کے گھٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ دنیا کا 75% حصہ سمندر کا ہے، اور وہ سمندر کے نمکین پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے اللہ نے بندوں کے دماغ میں تحقیق کی، اور بندے اس فارمولے کا استعمال کر کے سمندر کے کھارے پانی کو استعمال کے قابل بنا رہے ہیں۔ آج عرب ممالک میں بالخصوص حرمین طیبہ میں کروڑوں لیٹر پانی وضو پہ خرچ ہو رہا ہے۔ مالداروں کی روٹی گیہوں کی نفیس روٹی، یہ روٹی نہیں ملتی تھی، مگر آج 1 کٹھا زمین میں سال بھر کھانے کے لیے دانے کو لوگ اپجاتے ہیں، اس کی پیداوار کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ہوٹل میں، ولیمہ میں، لنگروں کے نام پہ، بھنڈارا کے نام پہ دانے کی وہ بربادی ہے کہ صاحب 2-2 ہزار روپے کی پلیٹ شادی میں کھلائی جا رہی ہے، اور اس میں آدھی تیری آدھی میری لوگ کر رہے ہیں۔ پہلے آبادی مختصر سی، کھانے کی قلت ہے، اور آبادی ابھی 1200 کروڑ دنیا میں ہے، کھانے کی وہ فراوانی ہے کہ لوگ کھاتے کم ہیں، پھیرتے زیادہ ہے۔ کون ہے جو پہلے 100 ایکڑ زمین میں اتنی فصل دیتا تھا کہ سال میں تنگی ہو جاتی تھی، اور آج 1 بیگھا زمین میں کتنی فصل وہ دے رہا ہے کہ 50 آدمی کے کھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اے بندہ، تو سوچ مت، تو صرف اپنے خالق کی عبادت کر، تو آبادی کم رہے کھلانے والا وہی خدا ہے، آبادی ہزاروں کروڑ کی ہو جائے کھلانے والا وہی ہے، آبادی مختصر رہے یہ زمین پہ وہی آباد کرنے والا ہے، آبادی کھربوں کی ہو جائے یہی زمین اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ حضور نے کبھی کہا تھا کہ حج کرنے والے لوگ جتنے بھی آ جائیں وادی مینا میں، مینا کی وادی ماں کے یوٹیرس رحم بچہ دانی کی طرح ہے،
جب بچہ ایک دن کا ہوتا ہے جب وہ پانی کے ایک قطرے کی صورت میں وہ اسی بچہ دانی میں رہتا ہے، اور جب بچہ 3 کیجی کا ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھ، اس کی ناک، سارا پارٹ تیار ہوتا ہے، وہ اسی بچہ دانی میں رہتا ہے، ایک قطرہ پانی کی مانند ہے تو اسی میں ہے، اور 3 کیجی کا ہو جائے وہ اسی بچہ دانی میں ہے۔ تو وادی مینا ماں کی بچہ دانی کی طرح ہے کہ 1,00,000 حاجی آئے تو بھی وہ حر ہے، اور 100 کروڑ حاجی آ جائے تو بھی وادی مینا میں سما جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مفتی شہریار خان صاحب قبلہ، جامعہ اشرفیہ حسن العلوم، فیضان علم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ تعلیم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو غلط کام میں اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا اللہ دیتا ہے، آگ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، پانی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت پر زبردست اعتماد کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج میرا چہرہ سوکھا ہوا ہے کیونکہ آج ہمیں نوکری پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ آج کروڑوں کا مکان آج ویران اور اجڑے، 2-4 دن تو دنیا میں رہنا، لیکن مزید ترقی، مزید ڈیولپمنٹ کی خاطر اپنے خوبصورت سے گاؤں کو چھوڑ کر لوگ مہانگروں کا دورہ کرتے ہیں، ماری پھرتے ہیں۔ زندگی کے مختصر سے دن ہے 70-80 سال کا، اسی کے اندر دنیا چھوڑ کے جانا۔ اب 25-30 سال سعودی عرب میں نوکری کرتے ہوئے گزر کر خوبصورت بچوں کے ساتھ جی بھر میں کھیل نہیں سکے، اپنی پیدائشی گاؤں میں جی بھر کے رہ نہیں سکے۔ 10-20-30 سال وہاں رہے، اس کے بعد جب ایک چھوٹا سا گھر بنائے، اس کے بعد ہو گئے 60-70 سال کے، ایک درجن بیماری لے کے بیٹھ گئے، حسرت، مایوسی، اداسی کی حالت میں 80 سال کی زندگی میں مر کر قبرستان پہنچ گئے۔ ایک ایسی زندگی جس زندگی میں پیسوں کی ہوس نے مجھے پیار سے محروم رکھا، محبت سے محروم رکھا۔ جہاں صبر ہے وہاں پیار ہے، جہاں صبر ہے وہاں سکون ہے، جہاں صبر ہے وہاں لذت ہے، جہاں صبر ہے وہاں نیچرل ریسورسز سے فائدہ اٹھانے کی فاصل مقدار میں ہمارے پاس وقت ہے، جہاں لالچ ہے وہاں سیاہی ہے، جہاں